اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ کے نکل گئے، انہم بے شک وہ لا یعجزون وہ عاجز نہیں کر سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیار رکھو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ جتنی تم استطاعت رکھو، من قوت قوت سے، من رباط الخیل ومن رباط الخیل کے پلے ہوئے گھوڑے، ترہبونا کیوں، یہ جنگی گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنگی گھوڑے جو ہے وہ ان کے لیے ہر وقت تیار رکھو، کیوں تیار رکھو، ترہبونا بھی ان کے دلوں میں داغ بٹھانے کے لیے۔ ایک تو مسلمان، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی روب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا روب دشمن پر ایک ماہ کی دوری سے ڈال دیا گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ ہر وقت جو گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑے ہیں، ان کو ہر وقت تیار رکھو، کس چیز کے لیے، ترہبونا بھی ان کے دلوں میں داغ بٹھانے کے لیے، عدو اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہے، کافر کس کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، وعدوکم اور وہ تمہارے بھی دشمن ہے، وآخرین اور دوسرے من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے، جو کافروں کے علاوہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعلمونہم نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلمہم اللہ ان سب کو جانتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من شیء کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم تو تمہیں پورا دیا جائے گا طرف تمہاری، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا اور اگر وہ کیا کریں، مائل ہوں، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، اگر وہ جھکے صلح کی طرف، فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی صلح کر لیں طرف ان کی، وتوکل اور بھروسہ کرو اللہ توکل کرو اللہ کی ذات پر، انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم بے شک وہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اگر وہ جھکنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بھی ان کی طرف صلح کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے تکبر کرنا ہے اور کہنا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والا بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جھکیں، مائل ہونا چاہے صلح کی طرف، تو تم بھی ان کی طرف صلح کر لو، وتوکل اللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ دھوکہ دیں گے، اگر وہ ارادہ کریں گے دھوکہ دیں گے، دھوکہ کس کے ذریعے، عہد کے ذریعے، کہ انہوں نے تو آپ سے عہد کیا ہے، اب عہد کر کے وہ اس عہد کو اندر ہی اندر توڑنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ جیسے ہر دفعہ ایسے کیا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر میں عہد کیا، توڑ دیا، کافروں کی تعداد کو زیادہ دیکھا تو ادھر ہو گئے مطلب کہ ساز و سامان جو تھا وہ دیا۔ اسی طرح پھر جب دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، اب پھر دوبارہ آ کے عہد کیا، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں بھی پھر انہوں نے وہی معاملہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی یہ عہد کرتے ہیں، اوپر ہم نے پڑھا توڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ان کی نیت یہ ہے کہ بظاہر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، بظاہر یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ حسبک اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے۔ اگر وہ دھوکہ دینے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ایدک جس نے تائید کی تیری بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کی۔ اس آیت کی بھی سمجھ آئی ہے کہ اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اللہ ایمان والوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، اس لیے یہ آیت جو ہے نا یہ 7 دفعہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اگر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ آپ کو اللہ ہی کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ایدک جس نے تیری مدد کی، بنصرہ اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کی بھی، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو 7 دفعہ پڑھتے ہیں روز، کہ کوئی بھی مقصد آپ کا اس میں کامیابی چاہتے ہیں، حاصل چاہتے ہیں، جیسے آپ تو اس کو فَإِنَّ اور ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں ہاں بالمؤمنین تک، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں، لو انفقت یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، یہ جو اگلی آیت ہے یہ اس سے بھی پیاری ہے، یعنی ساری پیاری، قرآن پورا ہی پیارا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو اگلی آیت میں پڑھنے لگی ہوں، اس میں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، یا کسی دفعہ بعض دفعہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بچے جو تھے وہ تھوڑے دور ہو گئے تھے، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بچے دور ہو گئے، کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے، کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، ہاں آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی ہے،
یا آپ کا شوہر آپ سے دور ہو رہا ہے، کوئی بھی رشتہ جو آپ کا قریبی آپ سے دور ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے یہ آیت جو ہے یہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اس آیت کو 11 یہ جو ابھی میں پڑھنے لگی ہوں، وَأَلَّفَ سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے، اِنَّهُ عَزِیزٌ حکیم تک، ٹھیک ہے، تو میں پڑھتی ہوں، وَأَلَّفَ اور الفت ڈالی بینہ قلوبہم ان کے دلوں میں، اللہ فرماتے ہیں لو انفقتا اگر تو خرچ کرتا ما فی الارض جو کوئی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، اگر تجھے اختیار دیا جاتا کہ زمین کے اندر جو سارا کچھ ہے وہ تو دے دیتا کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، ما الفتا تو نہیں تو محبت ڈال سکتا تھا بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ ہی کی ذات ہے، الف بینہم جو ان کے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی، انہ بے شک وہ اللہ عزیز حکیم وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت یہ پتہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، آپ جانتے ہیں یہ ان کے قبیلے آپس میں لڑائی جھگڑے اس طرح کے، ان کا ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ یہ آیت اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ محبت ڈالنے کے لیے، یا جیسے آپ کی فیملی ہے تو آپ اپنی فیملی کے لیے پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ سدا یہ رشتے جو ہیں اسی طرح پیار محبت رہے بہن بھائیوں میں اس طرح، تو یہ آیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے جو دشمن لوگ تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کے اندر جتنا مال و دولت بھی ہوتا وہ سب خرچ کر دیتے کسی کے دل کے اندر محبت ڈالنے کے لیے، لیکن محبت نہیں ڈالی جا سکتی، یہ اللہ کی ذات ہے جو دلوں کے اندر محبت ڈالتی ہے، کیونکہ اللہ ہی غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کو کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، یا جیسے آپ کی فیملی ہے یا آپ کے بہن بھائی، جیسے بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، محبت ڈالنے کے لیے آپ نے یہ آیت جو ہے اس کو 11 دفعہ پڑھ کے تو پھونک دینی ہے، ایسے تصور کر کے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب کے اندر ایسے فیملی کے اندر پیار محبت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما کے رکھنا۔ تو یہ آیت جو ہے بس یہاں تک ہی پڑھے۔